یہ ذکر جو ہم کر رہے ہیں یہ سلسلہ نقشبندیہ کا ذکر ہے، یعنی خاص مشائخ نقشبند اس طریقے نے اختیار کیے ہیں انہوں نے اس ذکر کو، اور ان کے جو سربراہ ہیں اس سلسلے کے خواجہ نقشبند بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعلق بخار سے ہے۔ یہ سلسلہ ان کی نسبت سے ہے، ان کو نقشبندیہ کہا جاتا ہے۔ اور جب ہندوستان میں یہ سلسلہ پہنچا تو اللہ کی بہت بڑی ایک اللہ نے شخصیت اولی پیدا فرمائے، جن کا نام تھا حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی۔ سرہند ایک علاقہ ہے پنجاب میں، ہندوستان کے اندر، وہاں پر آپ پیدا ہوئے اور خاندان چشتیہ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے ان کی نسبت ایک نقشبندی شیخ جو ان کی تربیت کے لیے بھیجے گئے تھے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تربیت فرمائی اور اللہ نے وہ مقامات عطا فرمایا آپ کو کہ اس سے پہلے کسی ولی اللہ کو نہیں ملے۔ اور آگے جو سلسلہ چلا سارا وہ آپ ہی سے چلا۔ وہاں پہلے تو صرف نقشبندی تھا، سلسلہ نقشبندی جو بخارا سے آیا تھا، پھر ہندوستان سے سلسلہ بڑھا اور اس کا نام ہوا نقشبندی مجددیہ۔ تو اسلاف کا یہ سلسلہ ہے، الحمدللہ پھیلتے پھیلتے یہ سلسلہ جو بلٹن میں بھی آ گیا اللہ کے فضل سے، مسجد مکی میں بھی آ گیا، اور ہمیں بٹھا دیا اللہ پاک نے سلسلے کی نسبت سے۔ یہ ذکر جو ہے نقشبندی سلسلہ تمام طریقے برحق ہیں، تمام طریقے افضل ہیں، لیکن یہ سلسلہ جو ہے اس میں کچھ باتیں جو وہ ہیں جو دوسرے سلاسل میں نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز تو جس میں عظیم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سلسلے کا تعلق حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے، بس اس کے بعد تو بات ختم ہو جاتی پھر کہ تعلق ہی بتا رہے کہ سلسلہ کتنا اونچا ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں نسبت دے دی۔ اس طرح سے یہ ہے کہ جو کوئی عیسائی ہیں ان کا بھی تعلق ہے کہ نبی سے، یہودی ہیں ان کا بھی تعلق ہے نبی سے، وہ بھی نبی سے تعلق نہیں، لیکن سبحان اللہ جن کا تعلق آپ سرکار دو عالم سے وہ کیا ہے، وہ پھر آخر نبی درجہ ہے امت کا، وہ آخر نظر آئے گا الحمدللہ۔ تعلق سے تو بات بنتی ہے نہیں بنتی۔ تو یہ سلسلے کا ذکر ہے دوستو، الحمدللہ پیور خالص صدیوں در صدیوں چلتا آ رہا ہے ذکر۔ اسی طرح یہ جو ہم طریقہ اختیار کرتے ہیں، پہلے جو ہم کلمات پڑھتے ہیں یہ خود بنے نہیں، آج کے بنائے نہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ بخاری کی سے ہی شروع ہوئی نقشبندی سلسلے سے، وہی کلمات ہیں جو وہی ترتیب ہے، وہی جاری ہے۔ سلسلے میں کوئی ترتیب بدل نہیں سکتا، کوئی نہیں بدل سکتا، یہ سلسلہ یاد رکھیں، کیونکہ یہ تو کتابوں میں لکھا ہے نا، اس کو شجرہ ہم کہتے ہیں، تو اس کو تو بدل نہیں، سوال ہی پیدا تو ہم کہیں بدعت ہوگی، بدعت تو ہو ہی نہیں سکتی، اس میں وہی کلمات ہیں اور سینہ در سینہ پہنچتے ہیں۔ اب یہ بھی تو ہوگا کس طریقے سے ملا، میں بتاؤں آپ کو مجھے میرے شیخ نے کیسے اجازت دی اس چیز کی، میری بھی تو ایک ہسٹری ہوگی نا، کوئی یہ نہیں ہوگی میں فلاں جگہ پہ تھا، مجھے فلاں گیا، میں مکہ مکرمہ میں مجھے اجازت ملی الحمدللہ، رمضان کا زمانہ تھا اور آخری عشرہ تھا، حضرت موجود تھے، اس آخری عشرے میں حضرت نے مجھے کہا کہ میں آپ کو چاروں سلسلوں کی خلافت دیتا ہوں۔ بہت بڑا اعزاز تھا یہ، مکہ مکرمہ میں رمضان کے اندر شیخ بلا کر الحمدللہ اتنا بڑا اعزاز تھا، فرما دیں اما بھی نمت فدس تہر میں آپ قرض کر رہا ہوں، سنت تو ہوتی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اٹھ کے پوچھیے آپ کیا کر رہے ہیں مکی مسجد میں، آپ یہاں کر رہے ہیں، آپ اس ذکر سے کرتے ہیں، یہ سنت موجود ہے اور تحریر موجود ہے، تحریر بھی ہے آپ کے ہاتھ کی لکھی۔ اچھا جی،
تو اسی طرح ہر آدمی کا اپنے کیفیت ہوتی ہے کہ کیسے آپ تک پہنچا. تو آئیں آخر دیکھتے ہیں کہ جس کا یہ سلسلہ ہے. اب وہ صدیق رضی اللہ سے پوچھا جی آپ نے کیسے سیکھا سلسلہ؟ سبحان اللہ. تو وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ میری سرکار نے کہا جو کچھ میرے سینے میں تھا تیرے سینے میں ڈال دیا.